کیسا عجیب۔ کرناٹک کے گورنر مسٹر گووند نارائن کی لڑکی نندنی کی عمر ابھی صرف 38 سال تھی کہ 16 ستمبر 1981 کو نئی دہلی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ایک ہستی ہوئی زندگی اچانک خاموش ہو گئی۔ نندنی بہت ذہین اور تندرست تھی۔ اس کی تعلیم خالص انگریزی طرز پر ہوئی۔ اس کے بعد اس نے امریکہ سے جرنلزم یعنی صحافت کی ڈگری حاصل کی۔ وہ ہندوستان ٹائمز میں سینئر رپورٹر تھی۔ اپنی مختلف خصوصیات کی وجہ سے نندنی اپنے اخباری ساتھیوں کے درمیان بہت مقبول تھی۔ اس کے ایک ساتھی کے الفاظ میں نندنی کی زندگی کا نظریہ یہ تھا: "She loved life to the full and wanted to live it to the full." وہ زندگی سے آخری حد تک پیار کرتی تھی اور زندگی کے ساتھ آخری حد تک رہنا چاہتی تھی۔ نندنی کی وفات پر اس کے ساتھی رپورٹرز نے ایک یادداشت شائع کی ہے۔ اس یادداشت کے خاتمے پر وہ لکھتے ہیں: نندنی کی موت اس حقیقت کی ایک بے رحم یاد دہانی ہے کہ ہر آدمی کا ایک بے حد مقرر وقت ہے۔ It is a cruel reminder of the fact that there is a deadline for everyone. کیسی عجیب بات ہے، ایک جیتی جاگتی زندگی اچانک بجھ جاتی ہے۔ ایک ہنستا ہوا چہرہ ایک لمحے میں اس طرح ختم ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ مٹی سے بھی زیادہ بے قیمت تھا۔ حوصلوں اور تمناؤں سے بھری ہوئی ایک روح دفتن اس طرح منظر سے ہٹا دی جاتی ہے جیسے اس کے حوصلوں اور تمناؤں کی کوئی حقیقت ہی نہ تھی۔ زندگی کس قدر بامانی ہے، مگر اس کا انجام اس کو کس قدر بے معنی بنا دیتا ہے۔ آدمی بظاہر کتنا آزاد ہے، مگر موت کے سامنے وہ کتنا مجبور نظر آتا ہے۔ انسان اپنی خواہشوں اور تمناؤں کو کتنا زیادہ عزیز رکھتا ہے، مگر قدرت کا فیصلہ اس کی خواہشوں اور تمناؤں کو کتنی بے رحمی سے کچل دیتا ہے۔ آدمی اگر صرف اپنی موت کو یاد رکھے تو وہ کبھی سرکشی نہ کرے۔ کامیاب اجتماعی زندگی کا واحد راز یہ ہے کہ آدمی اپنی حد کے اندر رہنے پر راضی ہو جائے، اور موت بلا شبہ اس حقیقت کی سب سے بہتر اور سب سے بڑی معلم ہے۔ موت کا مرحلہ۔ موت کا لمحہ تمام قابل قیاس اور ناقابل قیاس لمحات سے زیادہ شدید ہے۔ ہر دوسری مصیبت جس کے لیے آدمی پریشان ہوتا ہے، اس مصیبت کے مقابلے میں ہیچ ہے جو موت کی صورت میں اس کے سامنے آنے والی ہے۔ موت زندگی کے سخت ترین مرحلے کی طرف سفر ہے۔ یہ کامل بے اختیاری، کامل بے سر و سامانی اور کامل بے مددگاری کے مرحلے میں داخل ہونا ہے۔ دنیا کی ہر تکلیف کی ایک حد ہوتی ہے۔ موت ہم کو ایک ایسی دنیا میں داخل کر دیتی ہے جس کی تکلیفوں اور مصیبتوں کی کوئی حد نہیں۔ موجودہ دنیا میں بھی آدمی باعتبار حقیقت اسی حال میں ہے۔ انسان اپنی ذات کے اعتبار سے اتنا کمزور ہے کہ وہ معمولی ناخوشگواری کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک سوئی کا چبھنا، ایک دن کی بھوک پیاس، چند دن کے لیے نیند نہ آنا بھی اس کے پورے وجود کو تڑپا دیتا ہے۔ تاہم موجودہ دنیا میں اس کو اس کی ضرورت کے مطابق تمام چیزیں حاصل ہیں، اس لیے وہ اپنی بے چارگی کو بھولا رہتا ہے، وہ اپنی حقیقت سے ناآشنا رہتا ہے۔ اگر آدمی سے موجودہ دنیا چھین لی جائے، جہاں پانی اور غذا ہے، جہاں ہوا اور روشنی ہے، جہاں فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے تمدن بنانے کے امکانات ہیں، اگر موجودہ دنیا آدمی سے چھین لی جائے تو خلا کے کسی دوسرے مقام پر وہ اپنے لیے اس قسم کی ایک اور دنیا کی تخلیق نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اس کا انجام اس کے سوا کچھ نہ ہوگا کہ وہ اندھیرے میں بھٹکتا رہے۔ دنیا میں آدمی پر مصیبت پڑتی ہے تو وہ واویلا کرتا ہے، لیکن اگر وہ آنے والے دن کو جانے تو وہ کہے گا کہ خدایا جو کچھ بیت رہا ہے اس سے کہیں زیادہ سخت ہے جو بیتنے والا ہے۔ دنیا میں آدمی کو عزت اور آرام حاصل ہو تو وہ فخر اور گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ آنے والے لمحات کو جانے تو وہ کہہ اٹھے گا کہ خدایا اس عزت اور آرام کی کوئی حیثیت نہیں اگر آنے والے طویل تر مرحلے میں یہ باقی نہ رہے۔ موت ہماری زندگی کا خاتمہ نہیں، یہ ایک نئے مرحلہ حیات کا آغاز ہے۔ یہ نیا مرحلہ کسی کے لیے تمام مصیبتوں سے زیادہ بڑی مصیبت کا آغاز ہوگا، اور کسی کے لیے تمام راحتوں سے زیادہ بڑی راحت کا دروازہ۔
موت کے دروازے پر۔ موت کا مرحلہ سب سے زیادہ یقینی مرحلہ ہے جس سے آدمی کو لازماً گزرنا ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ کسی کو زندگی نہ ملے، مگر جس کو زندگی ملی اس کے لیے موت کا آنا لازمی ہے۔ ہر آدمی جو زندہ ہے وہ ایک روز مرے گا۔ ہر آدمی جو دیکھتا اور بولتا ہے یقیناً ایک روز اس کی آنکھ بے نور ہوگی اور اس کا بولنا بند ہو جائے گا۔ ہر آدمی پر وہ وقت آنا ہے جب کہ وہ موت کے دروازے پر کھڑا کر دیا جائے۔ اس وقت اس کے پیچھے دنیا ہوگی اور اس کے آگے آخرت۔ وہ ایک ایسی دنیا کو چھوڑ رہا ہوگا جہاں وہ دوبارہ کبھی نہیں آئے گا، اور ایک ایسی دنیا میں داخل ہو رہا ہوگا جس سے اس کو کبھی نکلنا نصیب نہ ہوگا۔ وہ اپنے عمل کے میدان سے ہٹا کر وہاں ڈال دیا جائے گا جہاں وہ اپنے عمل کا ابدی انجام بھگتتا رہے۔ زندگی ایک بے اعتبار چیز ہے جبکہ موت بالکل یقینی ہے۔ ہم زندہ صرف اس لیے ہیں کہ ابھی ہم مرے نہیں ہیں، اور موت وہ چیز ہے جس کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ ہم ہر لمحے موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہم زندگی کے مقابلے میں موت سے زیادہ قریب ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، حالانکہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ مرے ہوئے ہیں۔ وہ موت جس کا وقت مقرر نہ ہو، جو ابھی اگلے لمحے آ سکتی ہو، وہ گویا ہر وقت آ رہی ہے۔ اس کا متعلق یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ وہ آ چکی ہے، بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ وہ آنے والی ہے۔ اسی لیے حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو۔ موت ہر چیز کو باطل کر دیتی ہے۔ وہ ہماری زندگی کا سب سے زیادہ بھیانک واقعہ ہے۔ تاہم موت اگر صرف زندگی کا خاتمہ ہوتی تو وہ زیادہ بھیانک نہیں تھی۔ موت کا مطلب اگر صرف یہ ہوتا کہ اب آئندہ کے لیے اس انسان کا وجود نہ رہے گا جو چلتا تھا اور جو دیکھتا اور سنتا تھا، تو اپنی ساری ہولناکیوں کے باوجود یہ صرف ایک وقتی حادثہ تھا، نہ کہ کوئی مستقل مسئلہ۔ مگر اصل مشکل یہ ہے کہ موت ہماری زندگی کا خاتمہ نہیں، وہ ایک نئی اور ابدی زندگی کا آغاز ہے۔ موت کا مطلب اپنے ابدی انجام کی دنیا میں داخل ہونا ہے۔ ہر آدمی زندگی سے موت کی طرف سفر کر رہا ہے۔ کسی کا سفر دنیا کی خاطر ہے اور کسی کا آخرت کی خاطر۔ کوئی سامنے کی چیزوں میں جی رہا ہے، کوئی چھپی ہوئی چیزوں میں۔ کوئی اپنی خواہش اور انا کی تسکین کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے، اور کسی کو خدا کے خوف اور خدا کی محبت نے بے چین کر رکھا ہے۔ دونوں قسم کے لوگ شام کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی تھکان کو مٹائیں، اور اگلے دن دوبارہ صبح کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی پسند کی دنیا میں دوبارہ سرگرم ہو جائیں۔ موجودہ دنیا میں دونوں بظاہر یکساں نظر آتے ہیں، مگر موت کے بعد آنے والی منزل کے اعتبار سے دونوں کا حال یکساں نہیں۔ جو شخص خدا اور آخرت میں جی رہا ہے وہ اپنے کو بچا رہا ہے، اور جو شخص دنیا کی دلچسپیوں اور اپنے نفس کی خواہشوں میں جی رہا ہے وہ اپنے کو ہلاک کر رہا ہے۔ سب سے بڑا بھون چال۔ آج لوگوں کے پاس الفاظ ہیں جن کو وہ بے تکان دہرا رہے ہیں، مگر ایک وقت آنے والا ہے جب کہ ان کے الفاظ چھن چکے ہوں گے۔ ان کو اپنا ہر بول بالکل بے قیمت نظر آئے گا۔ وہاں کوئی سننے والا نہ ہوگا جو ان کے الفاظ کو سنے، کوئی پریس نہ ہوگا جو ان کے الفاظ کو چھاپے، کوئی لاؤڈ سپیکر نہ ہوگا جو ان کے الفاظ کو فضا میں بکھیرے۔ ان کی خوش خیالیوں کا محل گر چکا ہوگا۔ وہ حسرت و یاس کی تصویر بنے ہوئے اپنے چاروں طرف دیکھیں گے اور کچھ نہ کر سکیں گے۔ اس وقت ان کو نظر آ جائے گا کہ دنیا میں حق کا انکار کرنے کے لیے وہ جن الفاظ کا سہارا لیے ہوئے تھے وہ کس قدر بے قیمت تھے۔ یہ دنیا چونکہ امتحان کی دنیا ہے، اس لیے یہاں الفاظ ہر معنی کو قبول کر لیتے ہیں۔ ایک ناحق بات کو بھی یہاں شاندار الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے، مگر موت کے بعد جو دنیا آئے گی وہاں صرف سچی بات بولنا ممکن ہوگا۔ وہاں الفاظ کسی غلط بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیں گے۔ حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ موت کو بہت زیادہ یاد کرو جو لذتوں کو ڈھا دینے والی ہے۔
یہ ایک حقیقت ہے کہ آدمی اگر موت کو یاد کرتا رہے تو اس کے لیے دنیا کی وہ تمام چیزیں بالکل بے حقیقت ہو جائیں جن کی خاطر وہ ظلم اور بے انصافی کرتا ہے اور اپنے لیے جہنم کی آگ میں جلنے کا خطرہ مول لیتا ہے۔ جس مال کو آدمی اپنا سب کچھ سمجھتا ہے اور اس کے سمیٹنے میں اپنی ساری طاقت لگا دیتا ہے، وہ اس کو برت نہیں پاتا کہ موت آ جاتی ہے اور اس کو اس کے کمائے ہوئے مال سے جدا کر دیتی ہے۔ اگر آدمی کے سامنے یہ حقیقت واضح ہو تو وہ مال کے پیچھے اپنے کو دیوانہ نہ بنائے۔ آدمی کو کسی سے شکایت ہو جاتی ہے اور وہ اس کو مٹانے اور اس کو برباد کرنے میں لگ جاتا ہے، مگر ابھی وہ اپنے تخریبی منصوبے کو پورا نہیں کر پاتا کہ موت اس کے اور اس کے دشمن کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے دشمن کو اس کے حال میں چھوڑ کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اگر یہ حقیقت آدمی کے ذہن میں تازہ ہو تو وہ کبھی کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرے۔ آدمی کے سامنے ایک سچائی آتی ہے مگر وہ اس کا اعتراف نہیں کرتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس نے اس کا اعتراف کر لیا تو وہ بڑائی کے مقام سے نیچے آ جائے گا، اس کا بنا بنایا ڈھانچہ ٹوٹ کر منتشر ہو جائے گا۔ مگر سچائی کے انکار کے بعد اس پر چند دن بھی نہیں گزرتے کہ موت اس کی بڑائی کو ختم کر دیتی ہے اور اس کا سارا نقشہ درہم برہم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اگر وہ موت سے پہلے اس ہونے والے واقعے کو یاد کر لے تو کبھی ایسی سچائی کے انکار کی جرات نہ کرے جس کو چند لمحے بعد اس کو بہرحال تسلیم کرنا ہے۔ ایک ایسا گھر جو کل جل کر تباہ ہو جانے والا ہو، اس کو کوئی نہیں خریدتا۔ ایک ایسا شہر جو اگلے لمحے بھونچال کی زد میں آنے والا ہو، اس میں کوئی داخل نہیں ہوتا۔ مگر کیسی عجیب بات ہے کہ موت کے عظیم تر بھونچال کے معاملے میں ہر آدمی یہی غلطی کر رہا ہے۔ موت ہر چیز کو باطل کر دے گی۔ وہ وقت کیسا عجیب ہوگا جب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ عمل کے نام پر دنیا میں وہ جو کچھ کرتے رہے وہ بے عملی کی بدترین شکل تھی۔ لوگ دنیا میں اپنے آپ کو اوپر اٹھا کر فخر کرتے رہے، حالانکہ ان کے لیے قابل فخر بات یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے آگے جھکا دیں۔ وہ اپنی غلطیوں کی توجیہ و تعویل کو کامیابی سمجھتے رہے، حالانکہ ان کی کامیابی یہ تھی کہ وہ اپنی غلطیوں کا کھلے دل سے اعتراف کر لیں۔ ان کو الفاظ اس لیے دیے گئے تھے کہ ان کو اللہ کی تعریف میں استعمال کریں، مگر وہ اپنے الفاظ کے ذخیرے کو انسان کی تعریف میں خرچ کرتے رہے۔ ان کے اندر خوف و محبت کے نازک جذبات اس لیے رکھے گئے تھے کہ وہ ان کو خدا کے لیے وقف کر دیں، مگر وہ دوسری چیزوں کو اپنے خوف و جذبات کا مرکز بناتے رہے۔ انہوں نے مال جمع کرنے کو سب سے بڑی چیز سمجھا، حالانکہ ان کے لیے سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دے کر بے مال ہو جائیں۔ ان کا اصلی کمال یہ تھا کہ وہ کمزوروں کا لحاظ کریں، مگر وہ کمزوروں کو نظر انداز کر کے طاقتوروں کا استقبال کرتے رہے۔ ان کے لیے زیادہ بہتر یہ تھا کہ معنی کے خاموش سمندر میں غوطہ لگائیں، مگر وہ شور و غل کے ہنگامے کھڑے کرنے میں مشغول رہے۔ ان کی ترقی کا راز یہ تھا کہ وہ ذات کا احتساب کرنے والے بنے، مگر وہ دوسروں کا احتساب کرنے میں مصروف رہے۔ ان سے یہ مطلوب تھا کہ دنیا کا مال یا دنیا کی عزت پائیں تو اس کو بے حقیقت سمجھیں اور اسے بے رغبتی کا ثبوت دیں، مگر اسی کو وہ سب سے بڑی چیز سمجھ بیٹھے۔ آج کی دنیا میں لوگ دوسروں کے ظلم کا اعلان کرنے کے بہادر بنے ہوئے ہیں۔ اس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا جب ان کو معلوم ہوگا کہ اصل بہادری یہ تھی کہ وہ خود اپنے ظلم کو جاننے کے بہادر بنے۔ لوگ کسی نہ کسی غیر خدا کا دامن تھام کر سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے لیے مضبوط پناہ حاصل کر لی۔ اس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا جب ان کو معلوم ہوگا کہ خدا کے سوا کوئی نہ تھا جو کسی کے لیے پناہ بن سکے۔ لوگ الفاظ بول کر اپنے کو بری الذمہ سمجھ رہے ہیں۔ اس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا جب ان کو معلوم ہوگا کہ یہ صرف حقائق تھے جو کسی کو بری الذمہ کر سکتے تھے۔ لوگ دنیا کے اسباب کو اکٹھا کر کے مطمئن ہیں کہ جو کچھ ان کو پانا تھا وہ انہوں نے پا لیا۔ اس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا جب موت ان کی ہر چیز کو باطل کر دے گی
اور ان کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں پایا تھا۔ لوگ دوسروں کی غلطیوں کی فہرست مرتب کر رہے ہیں، اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے خود ان کی غلطیوں کی فہرست ان کے سامنے پیش کریں گے۔ لوگ زندگی کو اصل مسئلہ سمجھے ہوئے ہیں، اس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا جب ان کو معلوم ہوگا کہ اصل مسئلہ موت تھا، نہ کہ دنیا کی چند روزہ زندگی۔ لوگ اپنے کو خود ساختہ معیار کے مطابق پا کر اپنے کو برحق سمجھ رہے ہیں، اس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا جب ان کو معلوم ہوگا کہ حق پر صرف وہ تھا جو اللہ کے مقرر کیے ہوئے معیار کے مطابق تھا۔ لوگ استقبال کرنے والوں کی بھیڑ پا کر اپنے کو خوش قسمت سمجھ رہے ہیں، اس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا جب ان کو معلوم ہوگا کہ خوش قسمت صرف وہ تھا جس کے استقبال کے لیے اللہ اور اس کے فرشتے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ہر آدمی نے اپنی خوش خیالیوں کی ایک دنیا بنا رکھی ہے اور اپنے آپ کو اس کے اندر پا کر مطمئن ہے، مگر قیامت ایسے تمام گھروندوں کو توڑ دے گی۔ اس وقت صرف وہ شخص محفوظ ہوگا جو خدا کے گھر میں پناہ پکڑے ہوئے تھا، جس نے اپنے لیے خدا کا سایہ حاصل کر لیا تھا۔ کل کو یاد رکھیے، لارڈ کرزن 1898 میں ہندوستان کے وائس رائے ہو کر انگلستان سے یہاں آئے۔ ان کی 2 لڑکیاں تھیں۔ تیسری پیدائش کے وقت لارڈ کرزن اور لیڈی کرزن کی بہت خواہش تھی کہ ان کے یہاں لڑکا پیدا ہو۔ دونوں بڑی امید کے ساتھ آنے والے وقت کا انتظار کر رہے تھے، مگر تیسری بار بھی مارچ 1904 میں ان کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی۔ اس وقت ان کا قیام نالندرا میں تھا، اسی مناسبت سے انہوں نے اپنی لڑکی کا نام الیگزینڈر نالندرا کرزن رکھا۔ لارڈ کرزن نے اس زمانے میں اپنی بیوی کے نام جو خطوط لکھے، ان میں سے ایک خط وہ ہے جو انہوں نے شملہ سے لندن بھیجا تھا۔ اس خط میں انہوں نے اپنی بیوی کو تسکین دلانے کی کوشش کی۔ ان کے خط کا ایک جملہ یہ تھا: لڑکا یا لڑکی کا کیا فائدہ جبکہ ہم دونوں اس دنیا سے جا چکے ہوں گے۔ آفٹر آل واٹ ڈز سیکس میٹر آفٹر وی آر بوتھ گون۔ لارڈ کرزن کا یہ جملہ محض اپنی مایوس نفسیات کو چھپانے کی ایک کوشش تھی، لیکن یہی بات اگر آدمی کے اندر شعوری طور پر پیدا ہو جائے تو دنیا کا آدھا مسئلہ حل ہو جائے۔ دولت، اولاد، اقتدار، یہی وہ چیزیں ہیں جن کو آدمی سب سے زیادہ چاہتا ہے اور ان کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر ڈالتا ہے۔ اگر آدمی یہ سوچ لے کہ کسی چیز کو پانے کا کیا فائدہ جبکہ چند ہی روز بعد اس کو چھوڑ کر چلے جانا ہے، تو لوگوں کے اندر قناعت آ جائے اور دنیا کا تمام ظلم و فساد ختم ہو جائے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ یہاں پانے اور نہ پانے میں بہت زیادہ فرق نہیں۔ جو پانا اگلے روز کھونا بننے والا ہو، اس پانے کی کیا قیمت ہے؟ آدمی اپنی ساری کوشش خرچ کر کے جو چیز حاصل کرتا ہے وہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ اگلے لمحے وہ اس کو کھو دے۔ ہر زندگی بالآخر موت سے دوچار ہونے والی ہے۔ ہر وہ محبوب چیز جس کو آدمی اپنے گرد و پیش جمع کرتا ہے، اس کو چھوڑ کر وہ اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلا جانے والا ہے۔ آدمی آج میں جیتا ہے، وہ کل کو بالکل بھولا ہوا ہے۔ آدمی دوسرے کا گھر اجاڑ کر اپنا گھر بناتا ہے، حالانکہ اگلے دن وہ قبر میں جانے والا ہے۔ آدمی دوسرے کے اوپر جھوٹے مقدمے چلا کر اس کو انسانی عدالت میں لے جاتا ہے، حالانکہ فرشتے خود اس کو خدا کی عدالت میں لے جانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ آدمی دوسرے کو نظر انداز کر کے اپنی عظمت کے گنبد میں خوش ہوتا ہے، حالانکہ بہت جلد اس کا گنبد اس طرح ڈھہ جانے والا ہے کہ اس کی ایک اینٹ بھی باقی نہ رہے۔ یہ انسان! تقریباً 1 درجن انڈے سامنے رکھے ہوئے تھے۔ بظاہر سب انڈے تھے، سب اوپر سے دیکھنے میں اچھے لگتے تھے، مگر جب توڑا گیا تو ایک کے بعد ایک سب خراب نکلتے چلے گئے۔ آخر میں یہ معلوم ہوا کہ ان میں کوئی ایک بھی اچھا نہ تھا۔ سارے انڈے اندر سے خراب انڈے تھے، اگرچہ بظاہر اوپر سے اچھے نظر آتے تھے۔ ایسا ہی کچھ حال آج کل انسانوں کا ہو رہا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں ہر آدمی آدمی ہے، وہ عمدہ کپڑے پہنے ہوئے ہے، وہ خوبصورت باتیں کرتا ہے، اوپر سے ہر آدمی اچھا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ ہر آدمی کے پاس اپنے کارناموں کی نہ ختم ہونے والی داستانیں ہیں، مگر جب تجربہ کیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اندر سے کچھ اور تھا۔
اوپر کے خوبصورت خول کے اندر ایک انتہائی بدحیت اور بالکل مختلف قسم کا انسان چھپا ہوا تھا۔ جب کسی سے لین دین ہوتا ہے، جب کوئی واقعی معاملہ پڑتا ہے، جب شکایت اور تلخی کا کوئی موقع سامنے آتا ہے، جب کسی کے مفاد اور مصلحت پر ضرب پڑتی ہے، تو اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ اندر کا اصلی انسان وہ نہ تھا جو اوپر سے دکھائی دے رہا تھا۔ خوبصورت کپڑوں کے اندر جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ گندگی کے سوا اور کچھ نہیں۔ خود غرضی، سطحیت، ظاہرداری، فخر، حسد، غرور، موقع پرستی، تعصب، استحصال، یہی وہ چیزیں ہیں جو لوگ اپنے خوبصورت جسموں کے اندر چھپائے ہوئے ہیں۔ ہر آدمی بظاہر اچھا انڈا ہے، مگر توڑنے کے بعد ہر آدمی خراب انڈا ہے۔ یہی آج کی انسانی دنیا ہے۔ گہرائی کے ساتھ دیکھیے تو آج کی دنیا میں صرف 2 چیزیں نظر آئیں گی: دکھ کی آہیں یا ظلم کے قہقہے۔ کچھ لوگ بے انصافیوں کا شکار ہو کر آہیں بھر رہے ہیں، کچھ لوگ اپنے حیوانی ارادوں کی تکمیل کر کے فتح کے قہقہے لگا رہے ہیں، کچھ لوگ بے شعوری کے گڑھے میں پڑے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ بے حسی کے گڑھے میں۔ مگر یہ صورتحال باقی رہنے والی نہیں۔ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب کہ انسان اپنے آپ کو ایک اور دنیا میں پائے گا، ایک ایسی دنیا جہاں فیصلے کا سارا اختیار خدا کو ہوگا، نہ کہ انسان کو۔ زبان والے بے زبان ہو جائیں گے۔ قدیم عرب میں ایک شخص جمیل بن معمر تھا۔ وہ بہت ذہین آدمی تھا۔ اس کے اندر یہ عجیب صلاحیت تھی کہ وہ 2 متضاد نقطۂ نظر پر یکساں قدرت کے ساتھ تقریر کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس کا نام ذوالقلبین یعنی 2 دل والا پڑ گیا۔ اس قسم کے کردار مختلف شکلوں میں ہر زمانے میں پائے گئے ہیں، مگر ذوالقلبین ہونا خدا کے مقرر کیے ہوئے فطری نقشے سے انحراف کرنا ہے۔ یہ خدا کی دنیا میں ایک ناپسندیدہ چیز ہے، نہ کہ کوئی پسندیدہ چیز۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا گیا، اللہ نے کسی انسان کے 2 دل نہیں بنائے۔ سورہ احزاب آیت 4۔ یعنی جب عضویاتی تخلیق میں انسان کو 2 دل والا نہیں بنایا گیا ہے تو سوچ اور جذبات کے اعتبار سے بھی 2 دل والا ہونا اس کے لیے صحیح نہیں ہو سکتا۔ موجودہ دنیا میں چونکہ انسان کو آزادی حاصل ہے، اس لیے یہاں کوئی شخص ایسا کر سکتا ہے کہ وہ ایک معاملے میں ایک طرز پر سوچے اور دوسرے معاملے میں دوسرے طرز پر سوچے۔ وہ ایک مجمع میں ایک ڈھنگ پر بولے اور دوسرے مجمع میں دوسرے ڈھنگ پر تقریر کرے۔ وہ جسم کے اعتبار سے ایک دل والا انسان ہونے کے باوجود ذہن اور زبان کے اعتبار سے 2 دل والا انسان بن کر رہے، بلکہ کئی دل والا انسان بن جائے۔ مگر ایسی ہر صورت خدا کے تخلیقی نقشے کی خلاف ورزی ہے۔ وہ فطرت کے مقررہ راستے سے انحراف کرتا ہے۔ موجودہ دارالامتحان میں کوئی شخص ایسا متضاد رویہ اختیار کر کے کامیاب ہو سکتا ہے، مگر آخرت کی حقیقی اور معیاری دنیا میں اس قسم کا خلاف فطرت رویہ بالکل بے قیمت ہو کر رہ جائے گا۔ اس قسم کا انداز اختیار کرنے والا آدمی موجودہ دنیا میں خوب کامیاب رہتا ہے۔ وہ ہر طبقے کے لوگوں سے ان کے حسب حال بات کرتا ہے۔ وہ جس سے ملتا ہے یا جہاں جاتا ہے، ہر جگہ وہی بات کہتا ہے جو وہاں کے لوگوں کی پسند کے مطابق ہو۔ مگر ایسی ہوشیاری صرف موجودہ دنیا میں کسی کے کام آ سکتی ہے، کیونکہ یہ دنیا سچائی کے ظہور کی دنیا نہیں۔ آخرت سچائی کے ظہور کی دنیا ہوگی۔ وہاں حق حق کی صورت میں اور باطل باطل کی صورت میں ظاہر ہو جائے گا۔ وہاں جمیل بن معمر جیسے ماہرین بالکل بے قیمت ہو جائیں گے۔ وہ ساری مہارت کے باوجود ایسا محسوس کریں گے جیسے ان کے پاس زبان ہی نہیں جس سے وہ بولیں، اور ان کے پاس قلم ہی نہیں جس سے وہ کچھ لکھ سکیں۔ کیسا عجیب! میں شہر کی ایک پر رونق سڑک کے کنارے کھڑا تھا۔ تیز رفتار سواریاں مسلسل میرے سامنے سے گزر رہی تھیں۔ وہ انسانوں کو لیے ہوئے ادھر سے ادھر جا رہی تھیں، جیسے وہ کسی منزل کی طرف رواں ہوں، جیسے وہ کسی پہنچنے کی جگہ پر پہنچنا چاہتی ہوں۔ یہ دیکھ کر مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے وہ سواریاں نہیں ہیں
بلکہ خدا کے فرشتے ہیں جو انسانوں کو لیے ہوئے تیزی سے بھاگ رہے ہیں تاکہ جلد از جلد تمام انسانوں کو اس کے خالق و مالک کے دربار میں پہنچا دے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں، حالانکہ وہ خدا کی منزل کی طرف لے جائے جا رہے ہیں، نہ کہ اپنی کسی منزل کی طرف۔ زندگی کیا ہے؟ موجودہ دنیا میں امتحان کی مہلت۔ موت کیا ہے؟ آخرت کی دنیا میں بجبر داخلہ۔ موجودہ دنیا میں ہم ٹھیک ویسے ہی ہیں جیسے طالب علم امتحان ہال میں ہوتا ہے۔ کوئی طالب علم صرف گھنٹہ بجنے تک امتحان ہال میں رہ سکتا ہے، گھنٹہ بجتے ہی وہ اس میں قیام کا حق کھو دیتا ہے۔ اسی طرح موجودہ دنیا میں انسان صرف اس وقت تک ہے جب تک موت یا قیامت کا گھنٹہ بجے۔ گھنٹہ بجنے کے بعد نہ دنیا اس کی رہ جاتی ہے اور نہ وہ دنیا کا۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں اپنی دنیا میں ہوں، حالانکہ وہ صرف خدا کی دنیا میں ہے۔ انسانوں کو جو کچھ ملا ہے وہ خدا کے دیے سے ملا ہے، وہ عین اس لمحے چھین لیا جائے گا جبکہ خدا ان کے چھیننے کا فیصلہ کر لے۔ اس کے بعد انسان اپنے آپ کو اس حال میں پائے گا کہ اس کے پاس ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہ ہوگا جن کو آج وہ اپنا سمجھ رہا ہے۔ انسان پر وہ دن آنے والا ہے جبکہ وہ بھوکا ہوگا مگر اس کے پاس کھانے کو نہ ہوگا جس سے وہ اپنی بھوک مٹائے۔ وہ پیاسا ہوگا مگر اس کے پاس پانی نہ ہوگا جس سے وہ اپنے سینے کی آگ ٹھنڈی کرے۔ اس پر سخت سردی کا موسم آئے گا مگر اس کے پاس گرم کپڑے نہ ہوں گے جن سے وہ اپنے بدن کو گرم کرے۔ اس کو سخت گرمی کا سامنا ہوگا مگر اس کو کوئی سایہ نہ ملے گا جس کے نیچے جا کر وہ ٹھنڈک حاصل کرے۔ آہ، کیسا عجیب دن انسان پر آنے والا ہے، مگر وہ اس سے کتنا زیادہ غافل بنا ہوا ہے۔ جب حقیقت کھلے گی۔ دنیا میں کچھ لوگ وہ ہیں جن کے دل خدا کے آگے جھکے ہوئے نہیں ہیں، وہ دکھاوے کے لیے خدا کو سجدہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا حال آخرت میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں جب کہا جائے گا کہ اپنے رب کو سجدہ کرو تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ سجدہ محض ایک وقتی اور رسمی نوعیت کا جسمانی فعل نہیں، یہ اپنے آپ کو حقیقت اعلیٰ کے آگے جھکانا ہے۔ یہ اپنی پوری زندگی کو حق و صداقت کے تابع بنا دینا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ اس آیت میں محدود معنوں میں صرف سجدے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ آیت پوری زندگی کے بارے میں ایک حقیقت کو بتا رہی ہے۔ موجودہ دنیا میں ہر شخص اور ہر قوم کا یہ حال ہے کہ ان کے دل سچائی کے آگے جھکے ہوئے نہیں ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو حق کے تابع نہیں بنایا ہے، مگر ظاہری رویے میں ہر ایک یہ دکھا رہا ہے کہ وہ حق پر قائم ہے۔ ہر ایک اپنی زبان سے ایسے الفاظ بول رہا ہے گویا کہ اس کا کیس انصاف کا کیس ہے، نہ کہ ظلم اور استغلال کا کیس۔ مگر اس قسم کی دھاندلی صرف موجودہ امتحانی دنیا میں ممکن ہے، آخرت کے آتے ہی پوری صورتحال بالکل بدل جائے گی۔ بازار میں کھوٹے سکے چل سکتے ہیں مگر بینک میں کھوٹے سکے نہیں چلتے۔ اسی طرح آخرت میں اس کا امکان ختم ہو جائے گا کہ کوئی جھوٹی بات کو سچے الفاظ میں بیان کرے، کوئی بے انصافی کے عمل کو انصاف کا عمل ثابت کرے۔ آخرت میں یہ ہوگا کہ الفاظ جھوٹے معنی کو قبول کرنے سے انکار کر دیں گے۔ کسی کے لیے یہ ممکن نہ ہوگا کہ وہ ظلم کو انصاف بتائے اور باطل کو حق کے لباس میں پیش کرے۔ اس وقت ظاہر اور باطن کا فرق ختم ہو جائے گا۔ آدمی کی زبان وہی بول سکے گی جو اس کے دل میں ہے۔ اس دن ہر آدمی عین اس روپ میں دکھائی دے گا جو باعتبار حقیقت تھا، نہ کہ اس روپ میں جو وہ مصنوعی طور پر دوسروں کے سامنے ظاہر کر رہا تھا۔ لوگ انسان کے سامنے اپنے آپ کو حق بجانب دکھا کر مطمئن ہیں کہ وہ حق بجانب ثابت ہو گئے، حالانکہ حق بجانب وہ ہے جو خدا کے سامنے حق بجانب ثابت ہوا، اور وہاں کا حال یہ ہے کہ وہاں صرف حق ثابت ہوگا، اور جو باطل ہے وہ وہاں صرف باطل ہو کر رہ جائے گا۔